مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی وتثبیتاً اور ثابت کرنے کے لیے من انفسہم اپنی جانوں سے کمثلی جیسا کہ مثال جنت ایک باغ کی ہے بربوۃ جو بلندی پر ہو اصابہا پہنچے اس کو وابل بارش فآتت پس لائے وہ اصابہا پہنچا اس کو می یا بارش فآتت پس لایا اوکولہا میوہ اپنا یعنی وہ باغ ضعفین دگنا فائن پس اگر لم نہ یصبہا پہنچے اس کو وابل بارش فطل پس شبنم ہی کافی ہے یا فہار ہی کافی ہے یا اوس ہی کافی ہے واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس چیز کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے ایودو کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے ان یہ کہ تکونا ہو لہو اس کے لیے جنت باغ من نخیل کھجوروں سے واعناب اور انگوروں سے تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر قسم کے میووں سے یا اس میں سب قسم کے میوے ہیں والا اور اس کے لیے اولاد ہے ضعفاء کمزور فاصابہ بس پہنچا اس کو اعصار بگولا فیہ اس میں نارن آگ کا فاحترقت یا فیہ اس میں نارن آگ تھی فاحترقت بس وہ جل گیا کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے ما کسبتم جو کمایا تم نے ومما اور اس چیز سے اخرجنا کہ نکالا ہے ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا تیمموا اور نہ تم قصد کرو یا نہ تم ارادہ کرو الخبیثہ خبیث کا یا نکارہ کا یا ردی چیز دینے کا منہو اس میں سے تنفقونا کہ خرچ کرو تم اس کو ولستم اور نہیں ہو تم بآخذی ہی لینے والے اس کو الا مگر ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی کرو
فی اس میں، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریف کیا گیا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خلوص نیت سے دیتے ہیں تو ان کے مالوں کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا کریں گے اور ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ نہ دینے سے، لوگوں کو صدقہ دینے سے اور احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جواب دے دیا جائے اور ان کی اظہار ثانی پر صبر کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس کو کہہ دو، اس کو ڈانٹو نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ صدقہ کر کے، احسان کر کے نہ جتلاؤ، نہ ہی ریاکاری کر کے اپنے صدقے کو یا اپنے مال کو ضائع کرو۔ تو آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 265 میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے اور وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا دلوں میں ایمان رکھ کر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دلوں میں ایمان رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایک باغ جیسی ہے جو ایک ٹیلے پر ہو، یعنی بلند زمین پر ہو، وہاں زور کا می پڑتا ہو تو وہ اپنا دگنا میوہ پیدا کرے یا اس کا دگنا میوہ پیدا ہو، اور اگر زور کا می نہ بھی پڑتا ہو تو پہاڑ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یہ ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مسلمانوں کی دوسری مثال ہے، یعنی جو لوگ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا اپنی جانوں سے ثابت کرنے کے لیے، کیا یعنی اپنے دلوں میں ایمان رکھ کر، یعنی یہ دل ان کے اس پر مطمئن ہوتے ہیں، دل اس کے ساتھ مطمئن رہتا ہے اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے، مثل الذین، شروع میں فرمایا ان کی مثال کیسے، کمثل جنت، فرمایا ایک باغ جیسی ان کی مثال ہے، فرمایا یعنی ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی پر فضا اور بلند مقام پر ہو، ایک نیچے گھاٹیوں میں جا کر ہو اور ایک اوپر بلند جگہ پر ہو، بڑی زرخیز زمین پر ہو، وہ باغ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس باغ کے جو نیچے پہاڑوں کے شیب میں یا گھاٹیوں میں ہے یا سخت زمین میں ہے۔ تو فرمایا جو کسی پر فضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی حالت مومن کے عمل کی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اجر عطا کرے گا۔ اب یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ اصابہا وابل، اس کو زور کا می پہنچتا ہو، یعنی ایک بندہ اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ مال خرچ کر رہا ہے، تو فرمایا اس بندے نے اللہ کی راہ میں ایسے خلوص سے مال خرچ کیا ہے کہ اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے بلندی کے اوپر ایک باغ ہے، فرمایا جتنا بلندی کے اوپر ہوگا اتنی زرخیز زمین ہوگی، اتنا اس کے اوپر زور کا می پڑے گا۔ اب اس کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ زور کے می سے مراد زیادہ مال خرچ کر، اللہ مثال دے رہے ہیں نا، یعنی اس کی مثال ایسے جیسے اونچے باغ کے اوپر ایک آسمان سے بارش پڑتی ہے، وہ زور سے اس کے اوپر پڑے گی، تو مثال یہ ہے زور کے می سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے اوپر زور کی بارش نہیں بھی پڑ رہی تو فتلن، شبنم بھی کافی ہے، یعنی فہار جو آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، فرمایا اوس سے اس سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا ہے، یعنی اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنا بہت ثواب، اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے، اس کا اجر بھی اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جیسے خالص زمین پر باغ ہے، جتنا می برسے گا اس کا فائدہ ہے، بلکہ اس بھی کافی ہے، اور اگر نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ خرچ کرے گا اسی قدر اس کا مال بھی زیادہ ہی ضائع ہو۔ اللہ میرے آقا سے محفوظ ہوگا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں دکھلاوا بھی زیادہ ہوگا تو نقصان زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ دکھلاوا کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، یہ بھی گناہ ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، ریاکاری سے بچائے۔ تو فرمایا
کہ اگر جس قدر زیادہ مال خرچ کرے گا اور ریاکاری بھی زیادہ ہوگی اتنا مال بھی زیادہ ضائع ہوگا اور دکھلاوا بھی زیادہ ہوگا. جیسے پتھر پر دانا جتنا زور کا می برسے اور نقصان دے تو اس کو پٹی تو ہو جاتی ہے. فرمایا ایک پتھر کے اوپر ایک دانہ لگاؤ گے وہ اگے گا, بارش پڑے گی تو دھل کے نیچے گر جائے گا. اسی طرح فرمایا ریاکار انسان عمل تو کرے گا لیکن ریاکار پیسے سارے ضائع ہو جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے پھر بڑی اچھی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ اتنی محنت کرتے ہو, اللہ کی راہ میں دیتے ہو, جو ایسے تو نہیں آپ کو مال حاصل ہو جاتا. آپ بڑی محنت کرتے ہو, دن رات کاروبار کر کے اپنی جان کو مشقت میں ڈال کے خون پسینہ کر کے محنت کرتے ہو, کمائی کرتے ہو. تو اب دیکھو اگر تم مال خرچ کر کے ریاکاری کرو گے یا احسان جتلاؤ گے دکھلاوا کرو گے تو تمہارا تو مال ضائع ہو جائے گا. اب اللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیا بدو کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے, یعنی اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 265 اس میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو, کھجوروں کا بھی انگوروں کا بھی, اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور ہر طرح کے میوے اس کو میسر ہوں. باغ بڑا اچھا ہے, اس کے اندر میوے ہیں, کھجور ہیں, انگور ہیں, کھجوریں اور انگور ہیں, فرمایا ہر طرح کے میوے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اس کو بڑھاپا پہنچ جاتا ہے, وہ آدمی بوڑھا ہو گیا. فرمایا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, فرمایا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کمزور بھی ہیں اور ابھی کم عمر بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. فرمایا ہوتا کیا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, ایک دم اس باغ کو آگ کا بگولا آ کر جلا دیتا ہے, باغ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر اللہ نے بڑی باریک بین ہمیں مثال دے کے سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا باغ بھی ہو, کھجوروں کا انگوروں کا ہر قسم کا میوہ ہو اور اس باغوں کے اندر نہریں بھی چل رہی ہوں, پھر یکدم وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ باغ کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو فرمایا پھر باغ ابھی سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں رہا, وہ خود بوڑھا ہو گیا, بچے بھی چھوٹے ہیں. ایک اور مصیبت آ گئی کہ باغ جل کر راکھ ہو گیا اسی آفت سے. اب فرمایا اللہ تعالیٰ مثال دیکھ رہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفَكَّرُونَ. اللہ تم سے اپنی آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم غور و فکر کرو. اب یعنی اللہ فرماتے ہیں اس کو بڑھاپا پہنچ گیا, یہ مثال اللہ دے رہے ہیں, یعنی نہ خود اس میں اتنی طاقت ہے کہ باغ کو دوبارہ لگا سکے. اگر باغ جل کر راکھ ہو گیا ہے تو خود تو وہ بوڑھا ہو گیا, اس کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں کہ باغ دوبارہ لگا سکے, اور نہ ہی اس کی اولاد اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے کیونکہ وہ بھی چھوٹی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح منافق صدقہ اور خیرات کرتا ہے مگر ریاکاری سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن جو نہایت محتاجی کا وقت ہوگا اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا, اور اس وقت ثواب حاصل کرنے کے لیے دوبارہ نیکی کا وقت بھی نہیں ہوگا. اس طرح ایک آدمی نا بڑا اچھا باغ ہے, بڑا عمدہ باغ ہے, ہر قسم کے میوے, اب آدمی بوڑھا ہو گیا, یعنی اس نے عمل تو کیا ہے لیکن ریاکاری سے ضائع ہو گیا. اب آدمی بوڑھا ہو گیا, عمل نہیں کر سکتا, بچے چھوٹے مدد نہیں کر سکتے. اب قیامت آ گیا, دنیا میں نہیں آئے گا, واپس نہیں آئے گا, عمل کرنے کا موقع نہیں. یہ اللہ ہمیں مثالیں دیکھ سمجھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ نیکی کا وقت بھی اس کو نہیں میسر ہوگا. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی ایک دوسری تفسیر بھی منقول ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پسند فرمایا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے اور نیک عمل کی بجائے وہ برے عمل کرنے لگتا ہے. اسی طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے, اور قیامت کے دن جو کہ بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی, اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کر جائے گا, اس کا ساتھ نہیں دے گا. وہ سمجھے گا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے, میں بڑا کچھ کما کر لایا ہوں, لیکن اس کے ریاکاری کی وجہ سے سارا کچھ ضائع ہو چکا ہوگا. اللہ ہمیں اس دن کی ایسی حسرتوں سے, ایسی ذلتوں سے محفوظ رکھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی حالت سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور ایک دعا میں ہے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقضاء عمری, کہ یا اللہ بڑھاپے کی عمر میں مجھ پر اپنا رزق وسیع کر دے اور مجھے جو ہے نا یہ ہر قسم کے فتنے سے بچا لے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہر قسم کے فتنے سے بچائے. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 267 میں 267 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات. یہ بڑے مزے کی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والو جو اچھی اور عمدہ یا حلال چیزیں ہیں تم کماؤ اور ان میں سے خرچ کرو. اچھی اور عمدہ چیزیں ہوں, حلال کمائی کی ہوں, حلال کمائی ہو اور حلال ہی کھاؤ. اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور خراب چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو. ولا تیمموا الخبیث, ناپاک یعنی خبیث سے مراد نکارا اور ردی اور خراب چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو. فرمایا تنفقون ولستم بآخذیہ, فرمایا تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو نکارا چیز کو, اور اگر کوئی ایسی چیز تمہیں دے دے تو تم لوگے, ردی چیز تمہیں دے گا تو لوگ, نہ تم خود نہیں لینے والے. الا ان تغمضوا فیہ, ہاں مگر آنکھ باندھ کر کے لے لو تو اور بات ہے. پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, خوبیوں والا ہے, تعریفوں والا ہے. کوئی اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے, اللہ خود حمید ہے, وہ خود تعریف والا ہے. ہمارے تعریف کرنے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا, یا اس کے اختیارات میں اقتدارات میں وہ جو اس کی سلطنت ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے اس کی سلطنت میں کمی نہیں آئے گی, وہ پہلے سے جو ہے وہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو تم کماتے ہو نا پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو. یعنی حرام کمائی سے صدقہ قبول, حرام کمائی میں سے اللہ کے راہ میں کیا ہوا صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا. پہلی آیتوں میں بتایا ہے کہ صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور ایمان ہو, اور یہ بھی بتایا کہ ریاکاری اور احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر مثالوں سے وضاحت کر کے سمجھایا. اب اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بیان کی کہ صدقہ قبول کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب ہونا بھی ضروری ہے, یعنی اچھا ہونا بھی اور پاک ہونا بھی. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی اللہ کے راہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, اس میں یہ ہے بھی من احب للہ وابغض للہ, جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کی, وآتا للہ ومنع للہ, اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے نہ دیا. اگر کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے, کیوں اگر میں اس کو دوں گا تو یہ اللہ کی نافرمانی میں اڑا دے گا. بعض غریب ایسے ہوتے ہیں ان کو لوگ صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں فطرانہ دیتے ہیں تو وہ فضولیات میں ختم کر دیتے ہیں, وہ اپنی ضرورتیں ان کی امیروں سے بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں. تو اگر ان کو کسی حکمت کے پیش نظر نہیں نہ دیا تو وہ بھی بامانہ علی اللہ میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے نہیں دیا تو اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہے. کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, یہ والی آیت. کہتے ہیں ہمارے انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب کھجوروں کا موسم آتا تو کچھ لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لا کر مسجد نبوی کے ستونوں پر لٹکا جاتے. اور آپ جانتے ہیں سارے کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے, ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا, چبوترے والے. تو اصحاب صفہ میں سے کسی کو بھوک لگتی تو وہ اس میں سے حسب ضرورت کھجوریں توڑ کر کھا لیتے, اور بعض لوگ نکمی اور سڑی ہوئی کھجوریں بھی لٹکانے لگ گئے کہ یہاں پہ تو جو مرضی لٹکائیں کھا جائیں گے بیچارے. اور وہ ضرورت مند بھی تھے, غریب بھی تھے, بھوکے بھی تھے, اور 70 کی تعداد میں تھے جو دین کا علم حاصل کرتے تھے, جن کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا, کوئی آسرا نہیں تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو تمہاری کمائی میں سے سب سے اچھی اور عمدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ اس کو قبول کرے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں گو شان نزول میں نفلی صدقے کا ذکر ہے, مگر یہ حکم فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقوں دونوں کو شامل ہے. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی ردی کھجوروں کو صدقے میں قبول کرنے سے منع کیا ہے. اور لفظ طیب جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو. بس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو, خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. حدیث میں ہے لا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فیبارک له ولا یتصدق منه
فیقبل منہ، کہ جو شخص حرام مال میں سے خرچ کرتا ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور اگر اس سے صدقہ کرے تو وہ قبول بھی، اگر حرام مال خرچ کرے گھر میں تو برکت ہی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ناجائز کاموں سے بچائے۔ اور دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے تو وہ مومن اصل مومن وہ ہے جو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ ہمارے بچے نہیں کھاتے، یہ فلاں کو دے آؤ۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے چیز بنائی تھی، وہ ابھی ہمارے پاس پڑی ہے تو اللہ نے ہمیں اور دے دی ہے تو وہ ہم کسی اور کو دے دیں، چلے ضائع نہ ہو۔ لیکن اگر ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ یہ میرے بچے نہیں کھاتے یا مجھے یہ پسند نہیں ہے تو جاؤ ان کو دے آؤ، وہ کھا لیتے ہیں، جیسی بھی ہو، غصی ہو، ترقی ہو، جیسی بھی ہو کھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو ہو سکتا ہے اس کا دل آپ سے بھی زیادہ، خرچ کرنے والے سے بھی زیادہ پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے جو ہمیں پسند نہیں ہم لوگوں کو دے دیں۔ اللہ ہم سب کو عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین چیز اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔